السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمرہ کے طریقہ کے حوالے سے دو چیزیں رہ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نے دو رکعت نفل کے لیے مقام ابراہیم کی سائڈ پر جانا ہے تو وہاں پر جاتے ہوئے آپ نے وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ تلاوت کرنی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی۔ اور اسی طرح جب صفا کی طرف جانا ہے تو وہاں پر آپ نے جاتے ہوئے قرآن پاک کی جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے رکن یمانی کے حوالے سے، کہ اگر آپ کو موقع مل سکے جس طرح بھی کہ اگر آپ رکن یمانی کو ٹچ کر سکیں، وہ موقع اگر ملے تو ضرور اویل کریں۔ کچھ کوشش کرنے سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جب طواف کرتی تھیں تو وہ کعبہ سے دور رہ کر طواف کرتی تھی، یعنی کہ مردوں کے درمیان وہ نہیں آتی تھی، یعنی کہ پرے پرے رہ کے، مردوں سے پرے رہ کے اور اوپر اوپر سے وہ طواف کیا کرتی تھی۔ اس طرح کی روایت ملتی ہے، اور اس کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دور سے ہی مطلب لمبا چکر کریں اور مردوں کے پیچھے رہ کے، اب اگر بہت زیادہ تعداد ہو تو اس میں تو پھر وہ تھوڑا سا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جتنا بھی کوشش کر سکیں اتنا اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ضرور کریں۔ رکن یمانی کے حوالے سے دو مختلف باتیں ضرور ملتی ہیں۔ اس کے چھونے کے تو سارے ہی قائل ہیں اگر موقع مل جائے، اور اس کی طرف دیکھ کے اشارہ نہیں کرنا، نہ کوئی وہاں پہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر موقع ملے تو چھو لیں، نہ ملے تو بس اس کے قریب سے گزر جائیں۔ اور وہ جو دیوار ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یہ مستجاب دیوار ہے، اور وہاں پہ جو دعا پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی وہ ضرور آپ نے کرنی ہے کہ یہ سنت میں ہے۔ اور رکن یمانی کے حوالے سے ایک دوسری رائے یہ بھی ہے، اور حدیث میں مجھے تو کم از کم یہ الفاظ ضرور ملے ہیں جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے، کہ بوسہ دینا بھی وہاں پہ اس کو ثابت ہے۔ تو موقع ملے تو دیکھ لیں، اگر ہو سکے، نہ ہو تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ لازمی ہی کرنا ہے۔ ہو سکے تو ٹچ کر لیں، ہو سکے تو بوسہ دے دیں، جس طرح بھی ممکن ہو، نہ ہو تو پھر پاس سے گزر جائیں۔ والسلام۔